بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الكلب ومہر البغی وحلوان الکاہن، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، فوائشہ، عورت کی اجرت اور کاہنوں کی شیرنیوں اور ان کی تجارتوں سے منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر 3 طرح کی اجرت اور 3 طرح کی قیمت اور تجارت کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن ثمن الکلب، کتے کی خرید و فروخت کرنا، کتوں کو بیچنا، اس کی تجارت کرنا اسلام کے اندر یہ حرام ہے، کتا خود ہی حرام ہے۔ اب کوئی آدمی کتے کی بیع و شراء کرتا ہے، کتے کی تجارت کرتا ہے، تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک حرام کام کی تجارت کر رہا ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا، جو حرام ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بدکار عورتوں کی کمائی سے، فوائشہ اور زناکار عورتوں کی تجارت سے۔ یعنی آج معاشرے کے اندر جہاں بے حیائیاں عام ہیں، بہت ساری خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اس چیز کو اپنا پیشہ اور تجارت بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زناکار عورتوں کی اجرت، فوائشہ عورتوں کی تجارت جو زنا کی شکل میں حاصل کی جاتی ہے، یہ منع ہے، چونکہ ایسی چیز ہے جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی اور غضب کا نزول ہوتا ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدکار زناکار عورتوں کی کمائی، اس کی قیمت، اس کی اجرت حرام ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحلوان الکاہن، اور کاہنوں کی شیرنیاں، کاہنوں کی تجارت۔ آج کہانت بھی عام ہے، کاہنوں کی کمی نہیں، وہ غیب کی خبروں کو دے کر اپنی تجارت کو فروغ دیتا ہے، غیب کی باتیں بتا کر لوگوں سے پیسے کو اینٹتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحلوان الکاہن، اور کاہنوں کی شیرنیاں یعنی ان کی تجارت، ان کی اجرت، یہ بھی حرام ہے۔ اور یہ مطلق آپ جانتے ہیں کہ یہ شرک بھی ہے، کہانت کرنا یہ شرک ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، کتے کی بیع و شراء، زناکار عورتوں کی اجرت زنا کی شکل میں، اور کاہنوں کی تجارت یا اس کی اجرت کہانت کی شکل میں، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔